بچپن سے یہ سننے میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جسمانی بناوٹ یعنی شکل و شباہت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا۔ ایک زاویے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک قسم کی اغلاط العوام یعنی عوام کی غلط فہمیوں میں آتا ہے، کیونکہ کوئی سمجھدار آدمی یہ نہیں کہہ سکتا، جبکہ دوسرے زاویے سے اگر دیکھا جائے تو کچھ جاہل مولویوں کا اس تصور کو فروغ دینے میں بڑا کردار ہے۔ یعنی انہی مولویوں نے عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی ہے کہ امام مہدی کی شکل صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل صورت کی طرح ہوگی۔ کرتے کرتے جب محمد قاسم یعنی مہدی اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک عام آدمی جیسا لگتا ہے اور اس کی شکل صورت ایسی نہیں نکلی جس طرح ان لوگوں نے پہلے سے ایک تصوراتی تصویر اپنے اذہان میں بٹھائی تھی، لہٰذا انہوں نے محمد قاسم کو مہدی تسلیم کرنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ لوگوں کو بھی منع کیا کہ اس کے پیچھے چلنے میں گناہ ہے۔ انہوں نے محمد قاسم کے چہرے کا مذاق اڑایا کہ یہ چہرہ کیسے امام مہدی کا ہو سکتا ہے۔ اب یہاں ان مولویوں سے سوال کیا جاتا ہے، کیا روایات میں جو کچھ امام مہدی کے جسمانی بناوٹ خصوصاً چہرے کے بارے میں آیا ہے، مثلاً لمبی اونچی ناک، کشادہ چوڑی پیشانی وغیرہ، محمد قاسم میں نہیں پائے جاتے؟ ان کا جواب یہی ہوگا کہ محمد قاسم اس پر پورا اترتے ہیں، لہٰذا پھر وہ کون سی جسمانی بناوٹ ہے جو کہ محمد قاسم اس پر پورا نہیں اترتے، اور تم لوگوں کو یہ تأثر دیتے ہو کہ یہ چہرہ یعنی محمد قاسم امام مہدی کا نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تعصب اور ضدی پن کے شکار ہو جائے اور ہر بات کا انکار کرتے ہیں، ان کو کون سمجھا سکتا ہے؟ تاہم جو حق بات ہے وہ خود بخود کھل کر سامنے آئے گی۔ اس لیے یہاں امام مہدی کے حلیہ سے متعلق کچھ روایات ذکر کرتے ہیں تاکہ نادان لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائے۔ کتاب اسلام میں امام مہدی کا تصور، اس میں سید برزنجی رحمہ اللہ کی زبانی ملاحظہ فرمائیے۔ امام مہدی کا حلیہ یہ ہے کہ وہ انتہائی گندمی رنگ، ہلکے پلکے جسم والے، متوسط قد و قامت کے مالک، خوبصورت کشادہ پیشانی والے، لمبے ستوان ناک والے ہوں گے، ابرو کوس کی مانند گول اور رنگ کھلتا ہوا ہوگا، بڑی بڑی سیاہ قدرتی سرمگین آنکھوں والے ہوں گے، سامنے کے دونوں دانت انتہائی سفید اور ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر ہوں گے، بالکل ملے ہوئے نہ ہوں گے، دائیں رخسار پر سیاہ تل کا نشان ہوگا، روشن ستارے کی طرح ان کا چہرہ چمکتا ہوگا، گھنی داڑھی ہوگی، کندھے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی علامت ہوگی، کشادہ رانیں ہوں گی، رنگ اہل عرب کی طرح اور جسم بھی اسرائیلوں جیسا ہوگا، زبان میں کچھ سکل ہوگا جس کی وجہ سے بولتے ہوئے لکنت ہوا کرے گی اور اس سے تنگ آ کر اپنی بائیں ران پر اپنا دایاں ہاتھ مارا کریں گے۔ ظہور کے وقت 40 سال کی عمر ہوگی اور ایک روایت کے مطابق 30 سے 40 سال کے درمیان عمر ہوگی۔ اللہ کے سامنے خضوع و خضوع کرتے ہوئے پرندوں کی طرح اپنے بازو پھیلا دیا کریں گے اور دو سفید عبائے زیب تن کیے ہوئے ہوں گے۔ اخلاق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے لیکن خلقی طور پر مشابہ نہیں ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، ابو اسحاق سبی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید یعنی سردار ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نام یعنی سید دیا ہے۔ ضرور ایسا ہوگا کہ اس کی نسل سے ایک مرد خدا پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی والا نام یعنی محمد ہوگا۔ وہ اخلاق و سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ ہوگا اور جسمانی بناوٹ میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہ ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، یہ واقعہ کہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ان دونوں روایت میں صاف طور پر لکھا ہے کہ امام مہدی اخلاق و سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ ہوں گے لیکن جسمانی بناوٹ میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں ہوں گے۔